ڈیورس اینڈ چائلڈ کسٹڈی لیٹیگیشن میں نان کسٹوڈین فادر جب اس نظام میں آ کر پستا ہے اور اس کو اپنے بچے تک ایکسس بھی نہیں ملتی کہ وہ کہیں سکون سے بیٹھ کر ان سے ملاقات ہی کر لے کچھ دیر کے لیے، تو بہت سارے فادرز جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس خواہش کا جو ہے ان کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش وہ جو ہے معاشرے میں کوئی اتھارٹی والے لوگ ہوتے، کوئی پاور رکھتے، تو کاش وہ اس محرومی سے نہ گزرنا پڑتا اور اپنے بچوں تک جو ہے کچھ ایکسس ان کو ملتی، ان کے ساتھ مل کر کسی اچھے انوائرمنٹ میں وقت گزار پاتے۔ تو جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ جتنے لوگ، جب کوئی اتھارٹی والے لوگ یا کسی عہدے پر بیٹھے لوگ یا مشہور لوگ، جب ان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، ایسے جو نان کسٹوڈین فادرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بالکل الٹا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بنسبت ایک عام باپ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مشہور آدمی، ایک مشہور باپ جس کو دنیا جانتی ہے، جس کو شہر جانتا ہے، بڑا عہدہ ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، اسے بچوں کی ملاقات کے لیے عدالتوں میں جا کر رولنا اور طرح طرح کے بندوں کے آگے جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا، اور اس طرح پھر ایک عجیب قسم کا ماحول کریٹ ہونا جیسے کہ ہوتا ہے تمام ملاقاتوں کے اندر۔ اول تو ملاقات ملتی نہیں ہے، ماں لے کر ہی نہیں آتی، بچے دور رکھتی ہے، اگر زبردستی ملنے کی کوشش کرے گا تو قانونی نظام جو ہے وہ عورت کو سپورٹ کرے گا، اور پھر اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہیں طرح طرح کی۔ تو اس طرح کی بدنامی الگ ہوگی، تماشا الگ لگے گا، اور پھر اگر اس کی پرسنل لائف جو ہے اس حوالے سے میڈیا میں خبریں جائیں گی، اس کے بچوں کے حوالے سے جائیں گی، وہاں پر جو ہے اس کی عزت اترے گی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایک مشہور آدمی کے لیے ان کو ہینڈل کرنا، اپنے کیریئر بچانے کے لیے ان چیزوں سے اجتناب اس کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے ایسے باپ کو کہ وہ ساری عمر بھی جو ہے وہ اپنی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا۔ باقی جو فائنینشل ذمہ داریاں ہیں، جو عدالت نے پیسے لگائے ہیں، خرچے کے اخراجات جو بھی معاملات ہیں، وہ تو خیر اس کو ادا کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے جیل ہے۔ تو بقایا وہ بچوں کی ایکسس تک جو ہے وہ کوئی اس کا بس جو ہے وہ نہیں چل پاتا، اور پھر اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے اسے پھر اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے مشہور لوگوں کی، بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی، پاورفل لوگوں کی، جسے شاید جو ہے وہ ایک عام نان کسٹوڈین فادر جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے کہ اس کو ایک کتنی بڑی فیسلٹی ہے، کہ وہ جیسا بھی ہے کم از کم اسے یہ تو پرابلم نہیں ہے کہ وہ عدالت تو پہنچ ہی جاتا ہے کسی طریقے سے، عدالت جاتا ہے، رول رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور ہر طرح کے جو ہے ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ وہ بچوں کی ایکسس اسے ملے اور ان سے ملاقات اچھے ماحول میں کر سکے۔ ورنہ یہ تو ایک ایسا نظام ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ رول کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح ان سے بچوں سے ان کو دور کیا گیا ہے، ساری عمر جو ہے وہ لوگ نہیں مل پاتے اپنی اولادوں سے۔ تو بہرحال پھر ان کو یہ قربانی دینی پڑتی ہے، اس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں ان کے لیے کہ وہ پھر اپنا کیریئر ان کو بچانا ہوتا ہے۔ تو ایک عام نان کسٹوڈین فادر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ کم از کم چلو جیسا بھی ہے، ریڑھی لگاتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، یا کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، یا کسی آفس میں جاب کر رہا ہے، یا کوئی پروفیسر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن چلو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں وہ آ کر اپنے بچوں کی ایکسس کے لیے کوشش تو کر رہا ہے۔ جبکہ جو بڑے لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال ایسی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے ایک مشہور سیاسی خاندان، ان کے صاحبزادے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، کسی عورت نے جناب ان کے اوپر کیس کر دیا عدالت میں اسی طرح، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جی میں تو اس کی بیوی ہوں، یہ مجھے ساتھ رکھتا نہیں ہے، اور یہ معاملہ ہے۔ تو اب وہ ذرا جذباتی تھے، ینگ ایج میں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تو لڑیں گے جی، ان کے ساتھ دیکھتے ہیں جی، عورت عدالت میں آئی ہے تو بس قانونی طریقے سے اس کو فیس کریں گے۔ اب سچی تھی جھوٹی تھی آئی ڈونٹ نو۔ تو بہرحال وہ کچھ جو ہے وہ چیزیں پیشیاں ہوئیں، ابتدائی 2-3 پیشیاں ہوئیں، تو پھر ان کو کسی سیانے بندے نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں، اس میں اس عورت کو تو کچھ بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ اسے کون جانتا ہے، آپ کا جو سیاسی خاندان ہے وہ بڑھ جائے گا اس سسٹم کے اندر، اور جو ہے نا پھر آپ کو بڑا کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے، آپ کا کیریئر، آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے اس چکر میں۔ تو بہتر ہے
کہ اس عورت کے ساتھ, اس لڑکی کے ساتھ جو بھی اس کے معاملات ہیں, آپ کا ہے معاملہ نہیں ہے, جو بھی ہے پرائیویٹ کیپیسٹی میں جو بھی لینا دینا کرنا ہے کرو, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی اس کی لالچ ہے یا اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس کا تک دیکھو, اور جو بھی معاملہ ہے کسی طریقے سے رفع دفع کرو, کیونکہ یہی عورت اگر آپ کے مخالف پارٹیوں کے ہاتھوں جو ہے, آپ کے سیاسی مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہونا شروع ہو گئی آپ کے اگینسٹ, تو یہ تو جناب عدالتوں کے اندر رہے تو یہ تو معاملہ جو ہے بڑا خراب ہوتا چلا جائے گا, اور پھر آپ کی جگ ہسائی جو ہے وہ ملک میں علیحدہ سے ہوگی. تو بہرحال ان کو, ان کی فیملی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اور انہوں نے پھر سٹیپ بیک کیا, اور پھر جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کوئی معاملات ہوئے اور وہ اس طرح دفعہ دفعہ کر لیا گیا معاملہ. پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا, میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ بہرحال حقیقت ہے. تو یہ معاشرے کی حقیقت ہے کہ ہمیں بعض اوقات جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں, ان کے پیچھے, ان کے بیک گراؤنڈ پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو معاشرے میں کوئی اتھارٹی رکھتے ہیں یا مشہور ہیں یا کوئی پاور رکھتے ہیں, تو جو کہ ایک عام بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کرب اور تکلیف سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے.